اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الثانی کا مہینہ، جسے 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ جلوہ گر ہو چکا ہے اور جس کے فیض و برکات ہم پرجوش انداز میں لوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 11 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بہت ہی قرب یافتہ دوست کا عرس منایا جاتا ہے، جن کا نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تو آئیے آج ہم بھی ان کے حوالے سے کچھ چرچا اور تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں شہنشاہ ولایت کا لقب بھی حاصل ہے، اور پوری کائنات میں صرف آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم اس پوری دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہوتا ہے۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا یہ فرمان سنا، کیا عمل فرمایا؟ اپنی گردن کو جھکا لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہاں بے شک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ سامعین محترم، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے کہ آج پوری دنیا میں جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے لوگ آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے نام سے یعنی 11ویں شریف کی محفل کو منعقد کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی محبت کو زمین والوں کے دلوں میں بسا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں آپ کی مقبولیت رکھ دی ہے، اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ خود رب تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا مقام حاصل کیسے ہوا؟ آپ نے زندگی میں کون سا ایسا عمل اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا کا ہر شخص آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کر رہا ہے؟ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 برس کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب بغداد جا رہے تھے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی، اور آپ کی والدہ نے اجازت دے دی۔ ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا، آپ کے والد نے اپنے ترکے میں 80 دینار چھوڑے ہیں، جس میں سے 40 آپ کے بھائی کے ہیں اور 40 آپ کے ہیں۔ آپ کی جو 40 دینار ہیں، چونکہ 40 دینار اس زمانے کی بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، فرمایا کہ آپ کے 40 دینار میں نے آپ کی قمیص کے اندر بغل کی طرف سی دیے ہیں۔ تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بغداد کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اے اماں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں کہ جسے میں اختیار کر لوں، جسے میں کبھی نہ چھوڑوں، جسے میں اپنے دل پر لکھ لوں۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر! فرمایا کہ بیٹا، اللہ کے احکامات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسری بات فرمائی کہ بیٹا، حرام چیز سے محفوظ رہنا، بچتے رہنا۔ اور تیسری بات فرمائی بیٹا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کوئی بھی مصیبت آن پڑے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا بیٹا، حالات کیسے بھی ہوں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کسی بھی پریشانی میں ہو، بیٹا کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالنا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی ان 4 نصیحتوں کو اپنے دل پہ لکھ لیا، اپنے پہلو سے باندھ لیا، اور جب بغداد کے قافلے میں شامل ہوئے، جب وہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو اس قافلے کو لٹیروں نے گھیر لیا اور پورے قافلے کا مال و اسباب چھین لیا، سارے لوگوں کا مال چھین لیا۔ اب چونکہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت کم عمر تھے، اس لیے آپ کے پاس ایک لٹیرا آیا اور کہا، بتا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا کہ میرے پاس 40 دینار تو ہیں لیکن میں تمہیں دوں گا نہیں، یہ بات چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میری امی نے میری بغل کی طرف 40 دینار سیے ہوئے ہیں۔ تو اب 40 دینار بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، تو وہ لٹیرا سمجھا کہ یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، وہ چلا گیا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کچھ ہی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور کہا، اے لڑکے، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں جو کہ میری والدہ نے قمیص کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ وہ لٹیرا سمجھا کہ یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، وہ چلا گیا۔ تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں لٹیروں نے
اپنے سردار کو جا کے ایک بات بتائی کہ قافلے کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ میری قمیض کے اندر میری امی نے 40 دینار سیے ہوئے ہیں۔ وہ سردار کہتا ہے کہ اس بندے کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سردار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سردار کہتا ہے کہ بتا تیرے پاس کیا ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے قمیص کے اندر بغل کی طرف 40 دینار سیے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ سردار ان کی تلاشی لیتا ہے تو واقعی میں 40 دینار ہی نکلتے ہیں۔ وہ سردار کہتا ہے کہ بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے سچ کہا، کون سی ایسی مجبوری ہے کہ تمہیں سچ بولنا پڑا، ورنہ ایسی بات تو لوگ چھپا دیتے ہیں، لوگ جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، مگر تم نے سچ کہا، وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے نکلتے وقت یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں کہنا، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، بس میں نے اپنی امی کے عہد کو برقرار رکھا اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچ کہہ دیا۔ حضور غوث اعظم کے جھوٹ نہ بولنے کی برکتیں دیکھیں۔ وہ سردار کہتا ہے کہ ایک تم ہو کہ جو اپنی والدہ سے کیا ہوا عہد نہیں توڑ رہے، اور ایک میں ہوں جو اپنے رب کا عہد توڑ رہا ہوں۔ وہ بادشاہ، وہ سردار ایک سخت آہ لیتا ہے، آنسوں سے روتا ہے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ سامعین محترم، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولایت میں جو آپ کو اتنا اونچا مقام حاصل ہوا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی نصیحتوں کو اختیار کیا، آپ کی نصیحتوں پر عمل کیا۔ تو سامعین محترم، آج ہم بھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ عشق بھی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر بھی عمل کریں۔ جس طرح انہوں نے اپنی والدہ کی نصیحتوں کو اختیار کیا، اپنی والدہ کی فرمانبرداری کی، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں۔ جس طرح انہوں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، حرام چیز سے بچتے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں، تاکہ جب دور سے کوئی شخص دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ واقعی غوث اعظم کا چاہنے والا آ رہا ہے، واقعی حضور کے غلاموں کا غلام آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں، جھوٹ کا سہارا لینے سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔